اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون هو الذي وہ ذات ہے انزل من السماء ماء جس نے اتارا آسمان سے پانی لکم تمہارے لیے منہ شجر اس سے تم پیتے ہو ومنہ شجر اور اسی سے درخت پیدا ہوتے ہیں فیہ تسیمون ان میں تم جانور چراتے ہو ینبت لکم اگاتا ہے وہ اللہ تمہارے لیے بہ الزرع اس کے ذریعے سے کھیتی والزیتون اور زیتون والنخیل اور کھجوریں والاعناب اور انگور ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں سے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن البتہ نشانی ہے لقوم یتفکرون ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں وسخر لکم اللیل اور تابع کیا تمہارے لیے رات کو والنہار اور دن کو والشمس اور سورج کو والقمر اور چاند کو والنجوم اور ستارے مسخرات بامر یہ تابع ہیں اس کے حکم کے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سمجھ رکھتے ہوں وما ذرا لکم اور وہ چیز جو اس نے پیدا کی تمہارے لیے فی الارض زمین میں مختلفا الوانہ الگ الگ ہیں رنگ اس کے ان فی ذالک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے لقوم یذکرون ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کریں۔ اللہ جل شانہ کی قدرتیں اس کی شانیں بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے پھر غذاؤں کا انتظام کیا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے آسمان زمین بنائے چاند سورج بنائے ان کو اپنے حکم کے تابع کر کے انسان کے نفع میں لگا دیا۔ تو بیان ہے والذی انزل وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا من السماء ماء آسمانوں سے پانی یعنی بارش اتاری لکم تمہارے فائدے کے لیے تمہارے نفع کے لیے منہ شراب اس پانی سے تم پینے کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہو تمہارے لیے پینے کا پانی وہ اسی بارش سے حاصل ہوتا ہے۔ تو چونکہ پانی کی اصل یہ بارش ہے آسمان سے پانی برستا ہے زمین میں جمع ہوتا ہے زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور پھر یہی پانی انسان ٹیوب ویل کے ذریعے سے نلکے کے ذریعے سے مختلف ذریعوں سے پھر زمین سے نکالتا ہے تو پانی آسمان سے برستا ہے اور زمین اس کو جذب کر کے محفوظ کر لیتی ہے۔
اور کچھ پانی وہ تالابوں، ندی، نالوں کی شکل میں زمین کے اندر بکھرتا ہے اور جمع ہو جاتا ہے، اور جوہڑوں اور تالابوں میں جمع رہتا ہے۔ انسانوں کی ضرورتیں، جانوروں کی ضرورتیں ان سے پوری ہوتی ہیں۔ تو منہ شراب، اس بارش کے پانی سے تم پینے کی ضرورت بھی پوری کرتے ہو۔ ومنہ شجر، اور اس بارش سے پھر درخت اگتے ہیں، پھل والے، پھول والے نباتات اور طرح طرح کی بوٹیاں، طرح طرح کے پودے اس سے اگتے ہیں۔ فیہ تسیمون، جن پودوں، گھاس پھوس میں اور مختلف چیزوں میں تم جانور چراتے ہو، وہ چارے کا کام بھی دیتے ہیں اور تمہارے لیے ایندھن کا کام بھی دیتے ہیں۔ دیگر ضروریات تمہاری ان درختوں سے پوری ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ نے تمہارے نفع کے لیے رکھ دیں۔ ینبت لکم بہ الزرع، اگاتا ہے اللہ تمہارے لیے، بہ اس بارش کے ذریعے سے، الزرع کھیتیاں، والزیتون اور زیتون کے درخت اور باغات، والنخیل کھجوروں کے درخت اور باغات، ان میں تمہارے لیے اللہ نے بڑے نفع رکھے ہیں۔ زیتون کا پھل بھی تم استعمال کرتے ہو اور اس سے تیل نکال کے اس کو بھی تم استعمال میں لاتے ہو، اور کھجوریں تمہاری گھر کی ضروریات کا بھی ذریعہ بنتی ہیں، اور ان کو تجارتی طور پہ بیچ کے تم اپنی معاش کا بھی انتظام کرتے ہو۔ والاعناب، عنب کی جمع ہے جس کے معنی انگور کے ہوتے ہیں، انگوروں کے باغات۔ ومن کل الثمرات، اور ان کے علاوہ بھی کئی قسم کے پھل جو اللہ اس بارش سے پیدا کرتے ہیں، زمین سے اگاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس کی قدرت کی، لقوم یتفکرون، ایسی قوم، ایسے لوگوں کے لیے جو ان میں غور و فکر کریں، ان میں سوچ و بچار کریں کہ یہ کیسے بارش اللہ آسمان سے بیچتے ہیں، پھر وہ زمین اپنے اندر اس کو سمو لیتی ہے، اور پھر اس سے طرح طرح کی چیزیں زمین سے اگتی ہیں۔ پانی ایک ہے، اس سے اگنے والی فصل، ان کی تاثیر، کوئی ٹھنڈی اور کوئی گرم تاثیر والی، کوئی معتدل، اور کئی رنگتیں، کئی پھل، پانی ایک قسم کا، اور اس سے جو چیزیں اگ رہی ہیں وہ کئی قسم کی ہیں۔ تو ان میں غور کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تابع کر دیا تمہارے رات اور دن کو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات تمہارے لیے لباس بنا دی، کہ اس رات کے اندر اندھیرا اللہ نے رکھ دیا، اندھیرے میں تم جو ہے نا وہ نیند لیتے ہو، راحت تمہیں ملتی ہے، اور پردے میں کتنے کام تمہارے نکلتے ہیں، اور دن بھر کی تکان اللہ اس نیند سے تمہاری پوری کرتے ہیں، تمہیں راحت دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن اللہ نے بنایا اور اس دن میں روشنی اللہ نے رکھ دی تاکہ اس روشنی میں تم اپنے معاش کو تلاش کر سکو، کام کاج کر سکو۔ اور سورج اور چاند اللہ نے بنائے، سورج اس سے بھی تمہارے بہت سے فائدے متعلق ہے، تمہارا حساب سورج سے متعلق، اور تمہاری فصلیں اور تمہارے پھل وہ اس سورج کی تپش اور اس کی حرارت سے پکتے ہیں، اور چاند بھی اسی طرح، اس سے ذائقے تمہارے پھلوں میں پیدا ہوتے ہیں، رنگتیں ان کو ملتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ ساری بڑی بڑی مخلوقات تمہارے تابع کی، تمہارے نفع میں ان کو لگا دیا۔ والنجوم، اور ستارے، یہ نجم کی جمع مسخرات، یہ بھی سب کے سب اللہ نے تابع کر دیے ہیں، بے امر ہی، سب اللہ کے امر سے چل رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل سمجھ رکھتے ہوں، تو انہیں ان سے اللہ کی ذات کی سمجھ آئے، اللہ کے اس بندے پہ احسانات کی سمجھ آ جائے کہ وہ رب کتنا مہربان رب ہے، کہ ہم اس کو کچھ بھی اس کے بدلے میں نہیں دے رہے، وہ باوجود اس کے ہمیں
ہر آنے والے دن اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اپنے احسانات سے نواز رہا ہے، جبکہ ہم اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کر رہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دن بھر جو اللہ کی نعمتیں استعمال کی تو ان کی لمحہ لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتا، ان کے بدلے میں اللہ کی حمد و ثنا میں لگا رہتا اور اللہ کی تابعداری میں اس کے شب و روز گزرتے کہ اس نے جتنی نعمتیں اس انسان کو دی ہوئی ہیں۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور وہ چیزیں جو تمہارے لیے اس نے پیدا کی، فی الارض زمین کے اندر، مختلفاً الوانو الگ الگ ہیں، طرح طرح کے ہیں، الوانہ الوان لون کی جمع ہے جس کے معنی رنگ کے ہوتے ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، کئی قسم کے رنگ ہیں، ایک پھل کا اور رنگ ہے، دوسرے کا اور ہے، تیسرے کا اور ہے، الگ الگ ان کے رنگ اللہ نے رکھے، الگ الگ ان کے ذائقے اللہ نے رکھے، اور سب کو پیدا اس لیے ایک مٹی سے کیا، مٹی ایک ہے اور اس سے پیدا ہوئے، ان کے رنگ الگ، ذائقے الگ، سب کی تاثیر الگ۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے، جو نصیحت حاصل کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مفت میں اللہ اتنی ساری نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے بڑے انعامات بندے پہ کر رہا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تابعداری کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور کبھی بھی اس کے حکم سے نہ نکلے اور نافرمانی نہ کرے۔